بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ بچوں کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہماری لاسٹ ویڈیو میں نے جو ہے وہ دا سیویئر آف مین کائنڈ کے فرسٹ 5 پیراگرافس کی ٹرانسلیشن کو شیئر کیا تھا، اور اس ویڈیو میں ہم جو نیکسٹ 5 پیراگراف ہے ان کی ٹرانسلیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سو وداؤٹ اینی ٹائم ویسٹنگ لیٹس اسٹارٹ آور لیکچر۔ تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے بیٹے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جی تو بچوں، یہاں پر ہمارا پیراگراف نمبر 6 ہے، The revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had risen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed, the unity of mankind. His mission was to destroy the nations of superstition, ignorance, and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. جی تو یہاں پر ڈیوائن کا مطلب ہوتا ہے خدائی یا ربانی، کنٹینیو کا مطلب جاری رہنا، ہیڈ رائزن اٹھ کھڑے ہوئے، پروکلیم اعلان کرنے کے لیے، وانس وحدانیت کا، یونٹی اتحاد، ڈسٹروئے تباہ کرنا۔ یہاں پر جو کہتے ہیں دا ریویلیشن آف دی ڈیوائن میسج which continued for the next 23 years had begun. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ پیغام ربانی کی آمد شروع ہو چکی تھی جو اگلے 23 سال تک جاری رہی۔ And رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had arisen to proclaim، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نسل انسانی کی وحدت کے پروکلیم اعلان کے لیے، the oneness of اللہ اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے اعلان کے لیے، and the unity of mankind اور انسانیت کے اتحاد کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس مشن آپ کا مقصد was to destroy تباہ کرنا تھا، the nexus mean رشتہ، بندھن، لگاؤ، of superstition توہم پرستی کا، ignorance جہالت، and disbelief اور غیر یقینی، and set up a noble conception اور کیا قائم کرنا تھا؟ ایک تصور قائم کرنا تھا، اعلیٰ تصور قائم کرنا تھا of لائف زندگی کا، and lead mankind اور انسانیت کو جو ہے وہ لے کر جانا تھا to the light of faith ایمان کی روشنی میں، and divine bliss اور رضا الہی کی طرف۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد توہم پرستی، جہالت اور بے یقینی کے بندھنوں کو ختم کرنا تھا، اور زندگی کے اعلیٰ جو تصور کو قائم کرنا تھا، اور نور انسانیت کو ایمان کی روشنی اور رضا الہی کی طرف ان کی رہنمائی کرنی تھی، وہاں ان کو لے کر جانا تھا۔ اور اس کا باکس کویشچن جو ہے وہ آلریڈی میں شیئر کر چکی ہوں۔ آگے جو ہمارا پیراگراف نمبر 7 ہے جی، تو پیراگراف نمبر 7 ہے جی، since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his followers. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. اب یہاں پر کہتے ہیں since چونکہ this belief یہ عقیدہ was threatening خطرے میں تھا، their dominance ان پر غلبہ پانے والے، the society معاشرے میں، کہتے ہیں معاشرے میں غلبہ پانے والوں کی وجہ سے ان کا عقیدہ جلدی خطرے میں تھا، چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے جو ہے وہ تسلط کے لیے، مطلب کہ ان کے عقیدے کے لیے خطرہ پیدا کر رہا تھا۔ دا پیگن اربز جو کفار مکہ ہیں یا کفار عرب ہیں، اسٹارٹیڈ ٹو ماؤنٹ پریشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دا پیگن ارب اسٹارٹیڈ ٹو ماؤنٹ پریشر آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز فالوورز، اور کفار عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ دے وانٹیڈ وہ چاہتے تھے، دیم ان کو، ریناؤنس وہ تباہ کر، دیر کاز ان کے مقصد کو، ریناؤنس کا مطلب تباہ کر دینا یا دستبردار ہو جائیں اپنے مقصد سے، اینڈ ٹیک ٹو آئیڈل ورشپنگ اور بتوں کی پوجا شروع کر دیں۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ اپنے نسب و لائن سے دستبردار ہو جائیں اور بت پرستی اختیار کر لیں۔ ایک موقع پر دس سینٹ ڈیلیگیشن مین ایک وفد، اور وفد کیا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی 10-12 یا 5-6 لوگ ہوتے ہیں اور وہ کسی کے پاس جاتے ہیں اپنے سردار کا پیغام لے کر، ان کو وفد کہتے ہیں۔ آن دی اوکیزن ایک موقع پر دس سینٹ ڈیلیگیشن انہوں نے ایک وفد بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل ابو طالب، انہوں نے آپ کے مہربان اور شفیق چچا حضرت ابو طالب کی طرف جو ہے وہ کیا بھیجا؟ ایک وفد بھیجا۔ They told him to restrain the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم from preaching Allah Almighty's message. انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ کرنے سے باز رکھیں، اور فیس their enmity، نہیں تو ان کو جو ہے وہ دشمنی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ Finding himself in a dilemma، انہوں نے اپنے آپ کو کشمکش میں پایا، مشکل میں پایا۔ He sent for his nephew and explained، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا
and explained to him the situation, اور سارے صورتحال ان کے سامنے واضح کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم responded with these memorable words. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظوں کے ساتھ جواب دیا. My dear uncle, میرے پیارے چچا جان, if they put the sun Okay جی, if they put the sun in my right hand and the moon in my left. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ میرے پیارے چچا جان, اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دے, even پھر بھی then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah. تو پھر بھی میں خدا کی وحدانیت کے جو اعلان کو ترک اس کو چھوڑوں گا نہیں. I shall set up the true faith upon the earth or preach in the attempt. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ میں زمین پر عقیدہ کو قائم کروں گا یا اس کی کوشش میں تباہ ہو جاؤں گا. So جی, come to the paragraph number 8. یہاں پر کہتے ہیں جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, was so impressed, بہت متاثر ہوئے, with his nephew's firm, اپنے بھتیجے کے پختہ determination, پختہ عقیدے سے, پختہ جو ہے وہ ان کے عہد سے. that he replied, اور پھر انہوں نے جواب دیا, son of my brother, میرے بھائی کے بیٹے, go the way جی, go the way none will dare touch thee. میرے بھائی کے بیٹے, اپنے رستے پر جاؤ, none will dare touch thee, آپ کو کوئی بھی ہاتھ لگانے کی جرات نہیں کر سکتا. I shall never forsake thee, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. So جی, come to the paragraph number 9. hope so, کہ آپ کو بیٹے سمجھ آ رہی ہوگی, میننگز میں ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں. So جی, پیراگراف نمبر 9 ہے, یہاں پر کہتے ہیں جی, and the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم did go the way, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے way اللہ Almighty had chosen for him. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رستے پر گئے جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے لیے کیا تھا. imbued with divine guidance. اب imbued کا مطلب ہوتا ہے سرشار ہو کر, divine کا مطلب ہوتا ہے خدای ربانی, guidance رہنمائی سے, and firm resolve اور پختہ ارادے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم encountered mean مقابلہ کیا, all the challenges تمام مقابلوں کا, with grace and dignity بڑے جی عظمت اور حوصلے سے. in no time he elevated مرتبہ بڑھا دیا گیا, man to the highest possible level ایک اونچے درجے پر, in both spiritual روحانی and worldly domains دنیاوی معاملات میں, دنیاوی جو ہے وہ میدان میں. اب یہاں پر کیا بات کرتے ہیں, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رستے پر جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے نبی نو انسانی کے لیے کیا تھا, چلتے گئے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور عزم سے سرشار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیلنجوں کا مقابلہ بڑے ہی خوش اسلوبی اور باوقار طریقے سے کیا, اور کچھ ہی عرصے میں روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں انسان کو بلند ترین مقام پر سرفراز کر دیا. تو آگے کہتے ہیں he was also a driving force behind the Arab conquest. اب یہاں پر کہتے ہیں driving force mean ہمت بڑھانے والی قوت, conquest mean فتوحات, have created وجود میں لائی ہے, everlasting impression ہمیشہ رہنے والا تاثر, no wonder حیرت کی بات نہیں ہے, universally acknowledged ہر جگہ پر تسلیم کیے جاتے ہیں, influential figure با اثر شخصیت, responsible ذمہ دار ہونا, theology مذہبی which have created an everlasting impression on human history. پھر کیا ہوا جی, پھر یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی فتوحات کی پشت پر ایک محرک قوت ہے جو انسانی معاشرے پر کبھی نہ ختم ہونے والے تاثر کو وجود میں لائے. No wonder اس میں کوئی معجزہ نہیں ہے, he is universally acknowledged as the most influential figure in the history. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ اس پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تاریخ میں ہر جگہ سب سے زیادہ با اثر شخصیت مانے جاتے ہیں. جی تو آگے کہتے ہیں جی, in the words of Michael Hart, a great historian. مائیکل ہرٹ کے الفاظوں میں جو ایک عظیم تاریخ دان ہیں, وہ جی کہتے ہیں جی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم whoever was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. کہتے ہیں جی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مذہبی عقائد اور مرکزی اخلاقیات اور اخلاقی اصولوں دونوں پر عمل درآمد کرنے والے ذمہ دار تھے. پھر آگے وہ کہتے ہیں جی, in addition he played a key role in proselytizing the new faith. پھر یہاں پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ مزید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ اور مذہبی اعمال کو
the new faith and in establishing the religious practice. اب یہاں پر کہتے ہیں تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہبی عقائد اور مرکزی اخلاقیات اور اخلاقی اصولوں دونوں پر عمل درآمد کرنے کی ذمہ دار تھے. مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ اور مذہبی اعمال کو قائم کرنے کے لیے بھی ایک کلیدی کردار ادا کیا. ان فیکٹ در حقیقت ایز اے ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دی عرب کانکویسٹ کہ دراصل آپ چونکہ فتح مکہ عرب کی فتوحات کے پیچھے آپ ایک محرک قوت تھے. He may well rank as the most influential political leader of all the time. اور پھر کہتے ہیں کہ اس حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زمانے کے بااثر سیاسی رہنماؤں کی صف میں عظیم الشان مرتبہ دیا جاتا ہے. The Arab conquest of all of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. پھر کہتے ہیں عربوں کی 7ویں صدی کے فتوحات آج تک انسانی تاریخ میں اپنا ایک اہم کردار جاری کیے ہوئے ہیں. سو بچوں کم ٹو دی پیراگراف نمبر 10 اور امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی. آگے چلتے ہیں. کہتے ہیں جی such a true transformation of man and society owes to the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم's deep faith in Allah Almighty. یہاں پہ کہتے ہیں کہ انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی to his love for his humanity and to the nobility of his character. تبدیلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان، انسانیت کے لیے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان سیرت کی مرہون منت ہے. In reply to the question about the life of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ said کہتے ہیں جی کہ حضرت عائشہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ایک مکمل نمونہ ہے. کن کے لیے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا His morals and character are an embodiment of the Holy Quran. کہ آپ کے اخلاق حسنہ اور سیرت قرآن پاک کی زندہ مثال ہے. The final word about the savior of mankind, the Holy Quran is نبی نو انسانی کے نجات دہندہ کے بارے میں آخری الفاظ قرآن پاک میں یہ ہیں O Nabi, surely we have sent you as a witness and as a barrier of good news and as a warner. And نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر بشارت دینے والا. And as a barrier of good news and as a warner. ایک بشارت دینے والا اور ڈرانے والا. And as the one who inviting to Allah by his permission. اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا. And as a light giving torch اور ایک روشن چراغ بنا کر. تو جی 9th کلاس بیٹے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. میں کوشش کروں گی کہ اس چیپٹر کے جو جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں جو ورڈز میننگ ہیں انشاءاللہ وہ بھی ان پہ بھی ایک ویڈیو بناؤں گی تاکہ آپ کو وہ بھی ان کو بھی یاد کرنے میں کوئی کسی بھی طرح کی کوئی بھی مشکل نہ ہو. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. جی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.